عزیز طالب علموں، اس کورس خدا کی وفاداری میں پاسٹر رابنسن سیمل گل اور پاسٹر نوشاد ایڈمن آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 4 میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے تعلق سے سیکھیں گے۔ حضرت یوسف نے اپنے باپ اور سارے خاندان کو ملک مصر میں جشن کے علاقے میں آباد کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد وہ بادشاہ جو حضرت یوسف پر مہربان تھا وفات پا گیا۔ بعد میں آنے والے بادشاہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ پھر خدا تعالیٰ نے کس طرح انہیں اس غلامی سے نجات دی۔ تاہم اس سے پیشتر خدا تعالیٰ کے ان وعدوں پر غور کریں گے جو انہوں نے حضرت ابراہیم اور ان کے اولاد سے یکے بعد دیگرے کیے تھے۔ خدا نے حضرت ابراہیم سے فرمایا تھا، یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے، اور وہ 400 برس تک ان کو دکھ دیں گے، لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے، اور بعد میں وہ بڑی دولت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے۔ پیدائش 15 باب کی 13 اور 14 آیت میں ہم اس وعدے کو پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد نے خدا کے ان سب وعدوں کا یقین کیا جو مستقبل میں ان کی نسل میں پورے ہونے کو تھے۔ حضرت ابراہیم کے بعد ملک کنعان کے علاقے جرار میں خدا تعالیٰ نے حضرت اسحاق پر اپنا ظہور فرمایا اور انہیں اپنا وہ وعدہ یاد دلایا جو ان کے باپ حضرت ابراہیم سے کیا تھا۔ تو اسی ملک کنعان میں قیام رکھ اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا، کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا، اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہیم سے کھائی پورا کروں گا، اور میں تیری اولاد کو بڑھا کر آسمان کے تاروں کی مانند کر دوں گا، اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا، اور زمین کی سب قومیں تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ اسی طرح حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب پر بھی خدا تعالیٰ نے بیر سبا کے علاقے میں اپنا ظہور فرمایا اور انہیں بھی اپنی اس برکت کی یاد دہانی کرائی جو ہم پیدائش 28 باب کی 13 اور 14 آیت میں پڑھتے ہیں۔ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں۔ میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ اپنے اس وعدے کے متعلق خدا تعالیٰ کی بار بار یاد دہانی کی بنا پر اسرائیلی بزرگوں کا یہ پختہ ایمان تھا کہ خدا تعالیٰ ایک روز ضرور نسل ابراہیم و اسحاق کو ملک کنعان میں آباد کرے گا۔ چنانچہ اپنی موت سے قبل حضرت یعقوب اس کے بارے میں حضرت یوسف کو یوں یاد دہانی کرواتے ہیں، میں تو مرتا ہوں لیکن خدا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم کو پھر تمہارے باپ دادا کے ملک میں لے جائے گا۔ حضرت یوسف نے بھی اپنی موت سے قبل اپنے بھائیوں کو اس وعدے کی یوں یاد دہانی کروائی، میں مرتا ہوں اور خدا یقیناً تم کو یاد کرے گا اور تم کو اس ملک سے نکال کر اس ملک میں پہنچائے گا جس کے دینے کی قسم اس نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے کھائی تھی۔ حضرت یوسف غلامی کی حالت میں مصر پہنچے، لیکن خدا تعالیٰ نے انہیں سرفراز کیا اور وہ اس ملک کے حکمران بن گئے۔ یوں ان کا خاندان یعنی بنی اسرائیل بھی ان کے ہمراہ ملک مصر میں جشن کے علاقے میں آباد ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ بادشاہ جو حضرت یوسف پر مہربان تھا وفات پا گیا۔ چنانچہ بعد میں آنے والے بادشاہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ اب تک بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے 430 برس گزر چکے تھے، اور جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا مصریوں کا جوا ان پر بھاری ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان کا جینا دو بھر ہو گیا۔ تاہم ان کا پختہ ایمان تھا کہ خدا ایک روز ضرور ان کے باپ دادا کے ساتھ کیے گئے وعدے کے مطابق ان کو رہائی عطا کر کے ملک کنعان میں آباد کرے گا۔ چنانچہ توریت شریف میں یوں مرقوم ہے، اور بنی اسرائیل مصر میں اپنی غلامی کے سبب سے آہ بھرنے لگے اور روئے، اور ان کا رونا ان کی غلامی کے باعث تھا خدا تک پہنچا، اور خدا نے ان کا کرہانہ سنا، اور خدا نے اپنے عہد کو جو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ تھا یاد کیا،
یہ سارا واقعہ ہمیں یا خروج کی کتاب اس کے دوسرے باب اس کی 23ویں اور 24ویں آیت میں ملے گا۔ ساتھیوں، جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو ان دنوں میں فرعون نے مصر کی دائیوں کو حکم دیا کہ اسرائیلیوں کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو مار دیا جائے، لیکن خدا کے خوف کے باعث انہوں نے ایسا نہ کیا۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش کے بعد جتنا عرصہ ان کی ماں انہیں سنبھال سکی انہوں نے سنبھالا، لیکن جب ان کے لیے مزید سنبھالنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے آپ کو ایک ٹوکرے میں ڈال کر دریا کے کنارے پانی میں رکھ دیا۔ اتفاقاً اسی وقت فرعون کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کے کنارے سیر کر رہی تھی۔ جب اس نے ٹوکرے میں بچے کو دیکھا تو اسے لے کر اپنا بیٹا بنا لیا اور آپ کو محل میں لے گئی۔ یوں حضرت موسیٰ کی پرورش شاہی ماحول میں ہونے لگی اور آپ وہیں جوان ہوئے۔ ایک روز انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری ان کے عبرانی بھائی یعنی اسرائیلی بھائی کو مار رہا ہے، تو آپ نے اپنے قومی جذبے کے تحت مصری کو مار دیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ راز فاش ہو گیا ہے تو مصر سے بھاگ کر ملک مدیان میں آ گئے اور پھر وہیں آباد ہو گئے اور وہیں شادی کر لی اور اپنے سسر یترو کی بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ ایک دن جب آپ اپنی بھیڑ بکریوں کو ہنکاتے ہوئے ہورب پہاڑ پر آئے تو ایک جھاڑی کو جلتے ہوئے دیکھا جو جلنے کے باوجود بھسم نہیں ہو رہی تھی۔ جب یہ عجیب منظر دیکھا تو وہ اسے دیکھنے کے لیے جھاڑی کے قریب جانے لگے، تو خدا تعالیٰ جھاڑی میں سے آپ سے یوں ہم کلام ہوئے، میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں، سو اب آ میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ خروج اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے رہائی دلانا ایک مشکل کام تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ نے مختلف عذر پیش کیے۔ جواب میں خدا تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے فرمایا، میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا، اور یہ وعدہ خروج 3 باب اور اس کی 12ویں آیت میں ملتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں میرے لیے عید کریں۔ لیکن فرعون نے کہا، خداوند کون ہے کہ میں اس کی بات مان کر بنی اسرائیل کو جانے دوں؟ یوں حضرت موسیٰ اور ہارون 9 بار فرعون کے پاس گئے، لیکن دل کی سختی کے باعث وہ انکار ہی کرتا رہا۔ خدا نے فرعون اور اس کی رعایا پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے وسیلے سے درجہ ذیل 10 آفات نازل فرمائیں، لیکن بنی اسرائیل ان سے محفوظ رہے۔ ان آفات کا ذکر ہمیں خروج 7ویں باب سے ملتا ہے۔ پہلی آفت، تمام ملک مصر میں پانی خون ہی خون ہو گیا۔ دوسری آفت، مینڈک چاڑائے اور ملک مصر کو ڈھانک لیا۔ تیسری میں تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد جوئیں بن گئی۔ مچھروں کے غولوں کے سبب سے ملک کا ناس ہو گیا۔ پانچویں آفت، جس میں مصریوں کے سب چوپائے مر گئے۔ چھٹی آفت، بھٹی کی راکھ کو موسیٰ نے آسمان کی طرف اڑا دیا اور وہ آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپھولے بن گئی، اور خداوند نے رعد اور اولے بھیجے اور آگ زمین تک آنے لگی۔ آٹھویں آفت، ٹڈیاں سارے ملک کے مصر پر چھا گئیں اور انہوں نے اس ملک کی ایک ایک سبزی کو اور درختوں کے میووں کو جو اولوں سے بچ گئے تھے چٹ کر لیا۔ نویں آفت کچھ یوں تھی کہ 3 دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی۔ 10ویں آفت میں آدھی رات کو خداوند نے ملک مصر کے سب پیلوٹوں کو فرعون جو اپنے تخت پر بیٹھا تھا اس کے پیلوٹے سے لے کر وہ قیدی جو قید خانے میں تھا اس کے پیلوٹے تک، بلکہ چوپایوں کے پیلوٹوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ خدا نے حضرت موسیٰ کی معرفت فرعون سے 9 بار کلام کیا، لیکن اس نے خدا کی بات نہ سنی۔ آخری سزا کے طور پر خدا نے فرعون اور ہر مصری انسان اور حیوان کے پیلوٹوں کو مار دیا، لیکن سب بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے پیلوٹے کیوں کر محفوظ رہے؟ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان کا ہر خاندان ایک یکسالہ برا قربان کرے اور اس کا خون اپنے دروازے کی چوکھٹ پر لگائے۔ چنانچہ جس دروازے پر خون لگا ہوگا اس خاندان کے تمام افراد موت سے محفوظ رہیں گے۔
اس قربانی کو فسح کی قربانی کہا جاتا ہے۔ فسح کا مطلب چھوڑ دینا۔ چنانچہ یہ عید اس عظیم واقعہ کی یاد میں منائی جاتی ہے جب خدا نے بنی اسرائیل کے پلوٹوں کو تو چھوڑ دیا، لیکن مصریوں کے پلوٹوں کو ہلاک کر دیا۔ اسی لیے اسے عید فسح کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل یوں بیان کی گئی ہے: تمہارا برا بے عیب اور یک سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تاریخ تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں اس کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ یہ واقعہ ہمیں خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب اور اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت میں ملتا ہے۔ خداوند مصریوں کو مارتا ہوا گزرے گا، اور جب خداوند اوپر کی چوکھٹ اور دروازے کے دونوں بازوؤں پر خون دیکھے گا تو وہ اس دروازے کو چھوڑ جائے گا اور ہلاک کرنے والے کو تم کو مارنے کے لیے گھر کے اندر آنے نہ دے گا۔ خروج 12واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ ساتھیوں، جب خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکالنے کو تھے تو اس رات کو سارے ملک میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ خدا کے فرشتے نے مصر کے تمام انسان و حیوان کے پلوٹھوں کو ہلاک کر ڈالا، حتیٰ کہ فرعون کا اپنا پلوٹھا بھی نہ بچ سکا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو اسی وقت بلوا کر کہا، تم بنی اسرائیل کو لے کر میری قوم کے لوگوں میں سے نکل جاؤ، اور جیسا کہتے ہو جا کر خداوند کی عبادت کرو۔ خروج 12واں باب اور اس کی 31ویں آیت۔ اسی طرح خروج 14ویں باب میں جب اسرائیلی مصر سے نکل کر آئے تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل پھر سخت ہو گیا، اور انہوں نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ جب بنی اسرائیل بحر کلزم کے سامنے ڈیرے لگا رہے تھے تو فرعون کی فوج نے انہیں آ لیا۔ بنی اسرائیل مصری فوج کو دیکھ کر گھبرا گئے، لیکن خدا نے مصریوں اور بنی اسرائیل کے درمیان بادل کا ستون کھڑا کر دیا، یوں مصری صبح تک ان کے قریب نہ آ سکے، اور پھر سمندر میں خشک رستہ بنا دیا جس سے بنی اسرائیل سمندر پار چلے گئے۔ لیکن جب مصری ان کا پیچھا کرتے ہوئے درمیان میں پہنچے تو ان کو سمندر کے بیچ میں ہی غرق کر دیا۔